بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون حضرت موسیٰ کے چچا یسر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار و با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر تورات کے علم سے مالا مال ہوا۔ قارون لوگوں کے ساتھ بہت اچھا حسن و سلوک کرتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ بھی قارون کی دل و جان سے عزت کرتے تھے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علم کیمیا بھی سیکھا اور ایسا ماہر ہو گیا کہ رام کو چاندی اور تانبے کو سونا بنا لیتا۔ قارون نے بے شمار دولت کمائی۔ دولت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اسے عزت بھی خوب دی۔ ہر ہفتے کے آخری دن قارون بڑی شان و شوکت کے ساتھ چاندی کا لباس اور سونے کے جوتے، ہیرے جواہرات سے سجا ہار پہن کر بے شمار گھوڑوں اور لونڈیوں کے ساتھ اپنے محل سے باہر نکلا کرتا۔ جو کوئی بھی دنیا دار اس کو دیکھتا تو کہتا، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اتنی دولت اور محلوں سے نواز دے تاکہ میں بھی شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ جو لوگ قیامت کے دن پر یقین رکھتے تھے وہ کہتے، ان سب نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ یہ سب شان و شوکت ایک دن ختم ہونے والی ہے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں زندگی گزاری جائے۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے اس نے کئی خچر رکھے ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن میں بھی اس خزانے کا ذکر فرمایا، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زوراور جماعت پر بھاری تھی۔ کیا کوئی قارون کے خزانوں کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ کیونکہ جب رب کائنات فرما رہا ہے کہ قارون کے خزانوں کی چابیاں بھی ایک زوراور جماعت پر بھاری تھیں۔ اتنی دولت ہونے کی وجہ سے قارون غرور اور تکبر کرنے لگا۔ اس نے دنیا والوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے تھے۔ قارون کے پاس لوگ آئے تو کہنے لگے، قارون اپنی دولت پر اتنا غرور نہ کر کہ اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر کرنے والے کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اس بات کو اللہ پاک نے قرآن میں یوں بیان فرمایا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت یاد کرو کہ جب قارون سے اس کی قوم کہنے لگی، خزانوں پر اتنا شوخ نہ بن کہ اللہ تعالیٰ ایسے شوخ بازوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو خزانے دیے ہیں اس سے آخرت میں جنت کا گھر بنا، ہاں دنیا میں بھی اپنے حصے کی گزارن سے فائدہ اٹھا اور اپنی قوم سے اچھا رویہ اختیار کر، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ اچھا رویہ اختیار فرمایا۔ زمین میں ان خزانوں کی بدولت دہشت گردی نہ پھیلا کہ اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جواب میں کہنے لگا، مجھے تو یہ مال اس علم کی وجہ سے دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے۔ قارون کہتا ہے، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کوئی احسان نہیں ہے، استغفر اللہ۔ میں نے اتنی محنت کی ہے کہ آج اتنے خزانے کا مالک بن گیا ہوں۔ میں تو خود ہی بہت عقل مند انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ دینے کا حکم نازل ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کا فرمایا تو قارون نے کہا، جی بھائی، میں اپنی دولت کا 1000واں حصہ زکوٰۃ ادا کر دوں گا۔ جب اس نے اپنے سارے خزانے کی زکوٰۃ کا اندازہ لگایا تو وہ بہت زیادہ تعداد بن گئی، تو اس کے دل میں لالچ آیا تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسی بات پر یقین مت کرنا، وہ تمہاری دولت کو زکوٰۃ کے بہانے کم کرنا چاہتے ہیں۔ قارون نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنے کے لیے ایک چال چلی۔ اس نے ایک عورت کو بے شمار دولت دی کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگاؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ قارون نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، اے موسیٰ، آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، جو کسی پر بدکاری کا الزام لگائے گا اس کو 80 کوڑے مار کر سزا دی جائے گی۔ اگر کوئی شادی شدہ بندہ
بندہ زنا کرے گا تو اس کی سزا 100 کوڑے مقرر فرمائی، اور اگر غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو اتنا مارو کہ وہ اسی جگہ مر جائے۔ قارون کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ سزائیں کس کس کے لیے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، قارون، یہ سب کے لیے مقرر ہیں، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں۔ قارون کہنے لگا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ جب اس عورت کو آپ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے، تجھے اس خدا کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے اس دریا کو جاری کیا ہے، اس دریا میں بنی اسرائیل کے لیے راستے بنائے ہیں، جس خدا نے تورات نازل فرمائی ہے، تجھ کو اس ذات کی قسم کہ سچ سچ بتا، تجھ کو یہ الزام لگانے کا کس نے کہا ہے؟ اس عورت نے کہا، مجھے خدا کی قسم، قارون نے مجھے بے شمار دولت کی لالچ دی ہے کہ میں سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگاؤں، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس عورت کی بات سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، قارون پر سخت عذاب نازل فرما دے، قارون تیرا ناشکرہ بندہ بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل فرمائی، میں نے زمین کو تیری فرما برداری کا حکم دے رکھا ہے، جو چاہے زمین کو حکم دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے پوچھا، تم نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ قارون نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، اگر اللہ تعالیٰ نے تجھ کو نبوت عطا کی ہے تو میرے پاس بھی دولت کی کوئی کمی نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ کو بد دعا دے سکتے ہیں اور میں بھی آپ کو بد دعا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بتا، پہلے تو مجھے بد دعا دے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے تیرے عذاب کی دعا کروں؟ قارون کہنے لگا کہ پہلے میں تجھے بد دعا دیتا ہوں۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہ ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرمایا، اے بنی اسرائیل، جو قارون کے ساتھ ہے وہ قارون کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جائے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم سن کر صرف 2 آدمیوں نے قارون کے ساتھ دینے کو مناسب سمجھا۔ جب 2 آدمی قارون کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو اپنے اندر دھسا لے، تو زمین نے اس کو اپنے اندر دھسا لیا۔ جب قارون نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رشتہ داری کے واسطے دینے شروع کر دیے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی کسی بات کی طرف توجہ نہ دی۔ اس طرح قارون سارے کا سارا زمین میں چلا گیا۔ جن 2 آدمیوں نے قارون کا ساتھ دیا وہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین میں اس لیے دفن کیا ہے کہ اس کے سارے خزانوں پر قبضہ کر لیں۔ ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کے سارے خزانوں کو بھی اپنے اندر دفن کر لے۔ زمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے غرور و تکبر سے دور رکھے اور ہمیں عز و انکساری عطا فرمائے۔ آمین۔